خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 8۔ جنت آج بہت دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی اور آتے ہی وہ تینوں ایسے گھیر کر بیٹھ گئی تھیں۔ جی محترمہ، آپ کو ہماری یاد آ گئی، نور قدرے خفگی سے بولی۔ ارے یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں ہم بھولتے ہوں، تم لوگ بھولتے ہی کب ہو؟ جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آج پہلے سے بہت فریش لگ رہی تھی۔ بس کرو ڈائلاگ مارنا، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہما ناراضگی سے منہ دوسری طرف کرتی ہوئی بولی۔ ویسے اتنے دن کدھر غائب تھیں؟ ڈھیروں کالز اور میسیجز کیے تمہیں، ایک کا بھی رپلائی نہیں کیا۔ اب کہ فاریہ آگے ہوئی تھی۔ یار بخار تھا، اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ کیا؟ اور تم نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایسی بات نہیں ہے یار، خیال ہی نہیں رہا، اور ویسے بھی کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کو بھی پریشان کرتی۔ کتنی غلط بات کی تم نے جنت، ہم اتنے دنوں سے تمہارے لیے پریشان تھے اور تم نے ایک لمحے میں ہمیں غیر کر دیا۔ ہما بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا یار، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں، نارمل سا بخار تھا اور کچھ نہیں۔ ہم ایٹ لیسٹ ملنے تو آ سکتے تھے نا، نور نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا نا، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ ہاں نا، بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو، جنت نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈرامے باز، ہما فوراً بولی تھی۔ وہ تینوں صبح جنت کو دیکھ کر کلاس کی بجائے کینٹین میں آ گئی تھیں تاکہ پہلے تفتیش کر لیں۔ اب ساتھ ساتھ چائے سے انصاف ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے یار، اگر تو یہ شرط جیت گیا تو آج کی پارٹی میری طرف سے۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ پانچوں کینٹین میں بیٹھے آج شام کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بس اتنی سی بات، لو بھائی آج پھر ایک اور ممبر ایڈ کر ہی لو پارٹی میں۔ کیا مطلب؟ بات صرف نمبر کی ہے اور کچھ نہیں۔ جانے دے یار، اس کا ٹیسٹ بدلنے کا موڈ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی سب کہہ کے بلند ہوئے تھے اور بہت سی حسرت بھری نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ اسے لگا تھا یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ یہی تھا کہ حسن اور پیسہ ہو تو دنیا آگے پیچھے گھومتی ہے، اور آج تک اس کا فلسفہ غلط ثابت بھی تو نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں تو اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں۔ وہ ایک ادا سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور اس کی یہی ادا تو مقابل کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مغرور لہجے میں مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے نور کو مخاطب کیا تھا۔ ہائے، اس کی آواز پر ان سب نے سر اٹھایا تھا۔ جی، اس نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر فائز کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا، لیکن فی الحال اسے اپنی شرط جیتنی تھی، سو اسے دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا کہ اس کی تعریف میں 2 بول بولے گا اور پھر پارٹی کی آفر کرے گا اور وہ مان جائے گی، لیکن اب وہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ ایک اس کا اگنور کرنا اور دوسرا اس کا سنجیدہ چہرہ۔ اسے پہلی بار کسی لڑکی سے بات کرنے میں مشکل ہوئی تھی۔ ایکچولی یہ جگہ ہماری ہے، آپ پلیز یہ ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ ہم کیوں بیٹھیں؟ اور ابھی کیا کہا آپ نے؟ یہ جگہ آپ کی ہے، لیکن میں نے یہاں ایسا کوئی بورڈ لگا نہیں دیکھا، اس لیے ہم تو یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہاں، لیکن آپ ہمارے اٹھنے تک کا ویٹ کر سکتے ہیں، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ فائز کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور درست نشانے پر بھی لگا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اٹھ جائیں، ورنہ کیا؟ ہاں، کیا کریں گے آپ؟ میں وہ کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی۔ میں تب بھی پچھتاؤں گی اگر یہاں سے اٹھ گئی، اس لیے یہ دھمکیاں کہیں اور جا کر دیں تو تم نہیں اٹھو گی۔ جنت نے لڑائی بڑھتے دیکھ کر اسے منع کیا تھا، لیکن وہ تو جیسے پورا مقابلہ کرنے کے موڈ میں تھی۔
آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ اس کے سکون میں ذرا سا فرق نہ آیا تھا۔ چلو فائز وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان معاملے کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے آگے بڑھا۔ پھر وہ وہاں بیٹھا تو نہیں تھا لیکن وہاں سے چلا ضرور گیا تھا۔ اتنی بے عزتی سے برداشت کہاں تھی۔ آج کی پارٹی فائز کی طرف سے، سبحان نے گروپ میں میسج کیا تھا اور یہ پارٹی تھی فائز کی ہار کی خوشی میں۔ کیا ضرورت تھی الجھنے کی، ہم ویسے بھی اٹھنے ہی والے تھے، ایویں بلا وجہ میں ایشو کریٹ کر دیا۔ فاریہ اس پر برسی تھی۔ ایشو میں نے نہیں، اس نے کریٹ کیا تھا۔ یونیورسٹی کو بھی اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ رکھا ہے۔ اچھا نا بس کرو، اس کی وجہ سے اپنے دن کا آغاز خراب موڈ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ضرورت کیسے نہیں ہے، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گیا ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو۔ وہ اس کے سامنے خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی لیکن اب اس کا لب و لہجہ اسے اندر تک سلگا گیا تھا۔ چھوڑو یار، ویسے بھی وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ ہما نے اسے ٹوکا تھا۔ نور منہ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ بیٹھو، مجھے کچھ بتانا ہے۔ ہما نے اسے واپس بٹھایا تھا۔ بولو۔ میں آج گھر جا رہی ہوں، جب سے ہاسٹل شفٹ ہوئی ہوں گھر کا چکر ہی نہیں لگا۔ تو کلاسز؟ یار آج کل تو ویسے بھی ویلکم پارٹی کی تیاری چل رہی ہے اور اسٹڈی کا اتنا برڈن بھی نہیں ہے۔ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ نور کو اپنی فکر بھول کر ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ 3-4 دنوں کے لیے، ویکینڈ پر آ جاؤں گی۔ پارٹی تک آ جاؤ گی نا؟ پوری کوشش کروں گی۔ کوشش والی کوئی بات نہیں ہے، اگر نہ آئیں تو ہم خود تمہیں لینے پہنچ جائیں گے، ویسے بھی اتنا دور نہیں ہے۔ اچھا بابا آ جاؤں گی۔ جاؤ گی کیسے؟ بھائی ابھی ادھر ہی ہیں، وہی لینے آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی کے بعد ہم ایک اچھا سا لنچ کریں گے، پھر تم جاؤ گی۔ اوکے۔ وہ ان کی محبتوں پر مسکرا دی تھی۔ وہ تینوں نور کو بھی باتوں میں بہلا چکی تھیں۔ یونیورسٹی کے بعد وہ چاروں ایک شاندار ریسٹورنٹ میں آ گئی تھیں۔ اندر آتے ہی جنت کو بہت سی یادوں نے آن گھیرا تھا لیکن وہ انہیں دماغ سے جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ جنت، نور، تم دونوں نے نوٹ کیا ہے آج موسم کچھ زیادہ ہی خوشگوار نہیں ہے؟ فاریہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، نوٹ تو میں نے بھی کیا ہے۔ خالی خالی گھر جانے کی خوشی تو نہیں لگتی، ابھی پرسوں ہی تو انکل آنٹی مل کر گئے ہیں۔ ان کا اشارہ سمجھ کر ہما کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ چلو اب بتا بھی دو، کہیں کوئی ڈیٹ ویٹ تو فکس نہیں کر لی؟ نور ہنستے ہوئے بولی۔ جی نہیں، ہما نے اسے ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ فاریہ ہما کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولی۔ کیا ہے یار، تنگ نہیں کرو۔ وہ جنت کے کندھے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی اور وہ تینوں تو اسے دیکھ دیکھ کر ہنسے جا رہی تھیں۔ بس بھی کرو بھائی، نہیں کرو تنگ میری دوست کو۔ جنت نے ہنستے ہوئے اس کا دفاع کیا تھا۔ تو کہہ دو نا اپنی دوست سے، کیوں چھپا رہی ہے، سیدھی طرح بتا دے۔ ہاں نا، کیا پتا ہماری ہیلپ کی ضرورت ہی پڑ جائے۔ فاریہ اور نور کہاں باز آنے والی تھیں۔ چلو ہما بتا ہی دو انہیں، ورنہ ان کا لنچ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، کل نا میرے کزن کی انگیجمنٹ ہے۔ تو؟ نور نہ سمجھی سے بولی، تو وہ حمزہ کا کافی کلوز فرینڈ ہے، مجھے لگتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ او تو یہ بات ہے بھائی، تو پھر تو کھلنا بنتا ہے۔ نور کے چھیڑنے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ ویسا ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تمہیں اپنا اسیر بنا گیا ہے؟ جنت کے پوچھنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ ہونا محبت کی شرط کب ہوتی ہے؟ وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اور ویسے بھی جن سے محبت ہوتی ہے وہ ہر حال میں، ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ ہاں اس سے پوچھو، بڑا ایکسپیرینس ہے اسے۔ فاریہ نے ہنستے ہوئے نور کا مذاق اڑایا تھا۔ ضروری نہیں انسان ہر تجربہ خود پر ہی کرے، دوسروں کے تجربوں سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ نور نے فوراً فاریہ پر چوٹ کی تھی۔ شرم کرو شرم، کیسا الزام لگا رہی ہو؟ دادی نے سنا تو سیدھا جہنم میں پھینک آئیں گی۔ دادی کو کیوں اندر گھسیٹ رہی؟ ہما نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں تمہیں نہیں پتا، بڑی کوئی ہٹلر قسم کی ہے،
میرے بڑے چاچو نے اپنی مرضی سے شادی کی اور 7 سال ہو گئے، آج تک انہیں گھر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس لیے تو محبت ہمارے خاندان میں گناہ ہے اور ہم پر حرام، نور نے دکھ سے بتایا تھا۔ ارے محبت تو قسمت سے ملتی ہے، اگر تمہاری قسمت میں ہوئی تو تمہیں مل کر رہے گی، بھلا قسمت کی ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ جنت کی بات پر وہ خوبصورتی سے مسکرا دی تھی، اور دور کھڑی اس کی قسمت بھی۔ وہ گاڑی سے اتر کے گیٹ کے قریب آیا تھا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر جائے یا واپس پلٹ جائے۔ جنت بھی تو فون نہیں اٹھا رہی تھی، اور اتنی رات کو ثنا کو ڈسٹرب کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کام ضروری نہیں ہوتا تو وہ کبھی نہ آتا، کچھ سوچ کر اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ تیسری بیل پر ملازمہ باہر آئی تھی، ورنہ اب اس کا ارادہ پلٹ جانے کا تھا۔ السلام علیکم، مجھے جنت سے ضروری کام ہے، کیا اس وقت ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ملازمہ اسے پہچان گئی تھی، اور ساتھ ہی اسے جنت کی اسے کبھی اندر نہ آنے دینے والی ہدایت بھی یاد آ گئی تھی۔ دیکھیں پلیز، آپ پریشان نہ ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ جا کر انہیں بتا دیں، وہ ملازمہ کی شکل دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا آئندہ کبھی آپ کو اندر داخل نہ ہونے دوں، وہ مظلوم سے شکل بنا کر کہہ رہی تھی، اور سلمان کو کئی واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کیا؟ وہ بے یقین تھا۔ ایسا کب کہا انہوں نے آپ سے؟ سلمان کو اپنی حد درجے توہین پر ہنسی آئی تھی۔ وہ جب ان کو بخار تھا تو آپ آئے تھے، اور پٹیاں بھی۔ وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ سلمان نے اسبات میں سر ہلایا تھا، جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ آپ ابھی جا کر ان کو میرا بتائیں، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گی، وہ جیسے اسے یقین دلا رہا تھا۔ وہ ہیں تو ادھر لان ہی میں، آپ آ جائیں اندر پھر۔ اس نے لان کی طرف اشارہ کیا جدھر جنت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شکریہ کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جنت کے پاس آ کر اس نے گلا کھنکارا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گھری ڈائری پر کچھ لکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس نے اس کے آنے کا احساس تک محسوس نہیں کیا، اور اب اس کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ؟ وہ اس وقت اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی میں۔ ویسے آپ مجھے گھر سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو میں بتا دوں کہ ایک بہت ہی ضروری کام سے آیا ہوں، ورنہ اتنی رات میں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہ کرتا، وہ موتبانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا میں آپ کو کیوں نکالوں گی؟ اچھا، وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ ابھی ابھی آپ کی ملازمہ سے تو یہی علم ہوا ہے کہ آپ کا مجھے باہر سے ہی بھیج دینے کا حکم ہے۔ وہ تو اس بیچاری کو مجھ پر ترس آ گیا جس نے مجھے باہر سے ہی نہیں بھگایا۔ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن وہ تو ایسا ہی بتا رہی تھی کہ میری پچھلی دفعہ کی تیمارداری شاید آپ کو پسند نہیں آئی۔ I'm sorry، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ بیٹھیں پلیز۔ ہو سکتا ہے، وہ لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتا ہوا بولا۔ خیریت، اتنی رات کو آپ کو آنا پڑا؟ ایکچولی میرا ٹرانسفر سرگودہ ہو گیا ہے، واپسی کا کوئی پتہ نہیں، کچھ ڈاکیومنٹس پر آپ کے سگنیچرز چاہیے تھے۔ میرے سگنیچرز؟ جی، اس نے فائل جنت کی طرف بڑھائی تھی۔ لیکن کس لیے؟ کیس کے سلسلے میں۔ فرید کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس کو جیل ہو گئی ہے، اور پراپرٹی بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو واپس مل جائے۔ جنت کی اٹھی ہوئی پلکیں جھک گئی تھیں۔ احساس ندامت تھا یا حجاب، وہ سمجھ نہیں پایا تھا، اور پھر جنت نے اس کی توقع کے عین مطابق بغیر پڑھے ہی سائن کر دیے تھے، ورنہ اگر وہ پڑھ لیتی کہ یہ وہی پراپرٹی ٹرانسفر لیٹر تھا جس پر ایک دفعہ وہ دھوکے سے سائن کر چکی تھی، اور آج وہی لیٹر اسے ساری پراپرٹی واپس دے گیا تھا، تو مسئلہ بن جاتا۔ شاید جنت کے پچھتاووں کی فہرست میں ایک اور پچھتاوے کا اضافہ ہو جاتا، جو کہ سلمان بالکل نہیں چاہتا تھا۔ آپ بیٹھے، میں کافی بنا کر لاتی ہوں، وہ اٹھتے ہی ہوئے بولی۔ نہیں جنت، میں اب چلتا ہوں، مجھے کافی لمبا سفر کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، سفر اچھا جائے گا، وہ مسکرا کر کہتی اندر بڑھ گئی تھی۔
اندر آ کر وہ خود کو قدرے سنبھال چکی تھی، ورنہ فرید کے جیل جانے کی خبر نے تو اسے ایک دفعہ کے لیے ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹرے میں 2 مگ سجائے باہر آ گئی تھی۔ ایک مگ سلمان کے حوالے کرتے اور دوسرا خود سنبھالتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ وہ ان تینوں کو یاد کر کے دل سے مسکرائی تھی، اور سلمان کو اس وقت وہ بہت بھلی لگی تھی۔ کبھی کبھی ہی تو وہ اتنا مطمئن سا مسکراتی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اور تم اس وقت ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ امی بالکل ٹھیک ہے، بس میڈیسن لے کر جلدی سو جاتی ہیں۔ اللہ انہیں تمہارے سر پر سلامت رکھے، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ آمین۔ اور پھر دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ جنت مسلسل مغ سے اڑتی بھاپ کو گھور رہی تھی۔ اس لمحے وہ سلمان کو بالکل ایک پہیلی جیسی لگ رہی تھی، جسے وہ بالکل انجان ہو۔ کیا بات ہے جنت؟ وہ چونکی تھی، پھر بولی، کچھ نہیں۔ سلمان ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر الفاظ کو دہرانے لگا تھا، جو کہ جنت کے اندر جانے کے بعد وہ پہلے بھی پڑھ چکا تھا۔ جنت خود کو کوسنے لگی تھی کہ وہ اسے کیسے ادھر بھول گئی۔ کوئی تو ہو ایسا جو ہر قدم پر ساتھ دیا کرے، ہر خواہش پر خوشی سے سر جھکا جایا کرے، پوری دنیا سے لڑ سکنے کی ہمت رکھے، دل کے سلگنے پر ٹھنڈی پھوار بن جایا کرے، گہری اداسی میں ہنسایا کرے، درد پر مرہم بن جایا کرے۔ کوئی تو ہو جس پر اندھا اعتبار کیا جا سکے، کوئی تو ہو جو محبت اور مان کا بھرم رکھا کرے، کوئی تو ہو۔ ہائے کاش! خدا ہے نا جنت، اس نے آنکھوں میں امید کے جگنو لیے کہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ سلمان کے سامنے خود پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ وہ تو اللہ ہے، اور اللہ تو سب کے ہیں۔ انہوں نے ہمیں انسان بنایا، کوئی انسان بھی تو ہو جو بس ہمارا ہو۔ تو کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ توبہ! یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سنبھل کر بیٹھ گئی، جیسے سامنے والا ہر بات سے لا علم ہو اور وہ اسے سمجھانا چاہ رہی ہو۔ دیکھیں، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور وہ ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے والا ہو۔ خدا نے انسان کو دوسرے انسان سے منسلک کیا اور اسے قدم قدم پر دوسرے انسان کا ضرورت مند بنایا۔ اب یہ سب تو وہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو ہی دوسرے انسان کے لیے چنا، اور اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہوگی کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن کسی انسان کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، اور نہ کبھی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ اب یہ سب خواہشات تو فطری ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بولی تھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جانتی ہوں ایسا کوئی مجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ سانس اندر کی طرف کھینچتی ہوئی اسے بہت بے بس لگی تھی، اور اس کے پاس تو جواب میں کہنے کو ایک لفظ نہ تھا۔ پتہ ہے، ثنا کہتی ہے ایسا بندہ تو تمہیں مارس پر ہی ملے گا۔ اب وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں میں کبھی مارس پر نہیں جا سکتی۔ سلمان اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر خاموشی سے فائل اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا، اور وہ پھر سے اپنے خیالوں کا ٹوٹا ہوا بند جوڑ چکی تھی۔ اداسیاں تو میرے عہد کی علامت ہیں، میں ہنس پڑا تو بہت پیچھے لوٹ جاؤں گا۔ ہما گھر آ گئی تھی، اور اس کے گھر آتے ہی جیسے ساری رونقیں بھی لوٹ آئی تھیں۔ امی، بھائی خود کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ ڈرائیور کو کیوں بھیجا؟ وہ امی سے شکایت کر رہی تھی۔ بیٹا، آنا تو اس نے ہی تھا، لیکن اچانک اس کی کال آ گئی تو اسے جانا پڑا۔ امی، بھائی ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے نہیں بات کرنی اب ان سے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، تم تو جانتی ہو اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو کیا وہ انگیجمنٹ پر بھی نہیں آئیں گے؟ ظاہر ہے۔ امی، میں نے بھی ابھی ڈریس بھی نہیں لیا، سوچا تھا بھائی کے ساتھ جا کر لے لوں گی، ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں گی، مگر اب
تو کیا ہوا میری جان, بھائی اگلے ہفتے آئے گا تو میں سے کہوں گی تمہیں لے آئے, پھر جتنی مرضی باتیں کر لینا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا تھا. اچھا چلو پریشان نہ ہو, میں حمزہ سے کہتی ہوں وہ لے جائے گا تمہیں. حمزہ کے نام پر تو وہ اچھلی پڑی تھی. حمزہ کب آیا؟ کل کا آیا ہوا ہے. آج تو وہ اور فضا صبح سے ہی ادھر تھے, تمہارا پوچھ رہے تھے. فضا تو کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر ہما ہمیں بھول گئی ہے. نہیں امی, بھلا میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں, رات کو میں جا کر ملاؤں گی. چلو جاؤ میرا بچہ, بھائی کو کال کر لو, انتظار کر رہا ہوگا, میں حمزہ کو بلواتی ہوں. جی امی. اب تو جیسے ہر عضو دل بن کر دھڑک رہا تھا, ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ آ گیا ہے. ہما, حمزہ کا فون آیا ہے, باہر آ جاؤ, اب تم اسے زیادہ تنگ نہیں کرنا. امی میں کب تنگ کرتی ہوں بھلا؟ اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ کیسے وہ بیچارہ ہر دفعہ آ کر مجھے کہتا تھا کہ آنٹی اگلی دفعہ اسے خود لے کر جائیے گا. اچھا جاؤ, باہر انتظار کر رہا ہے, جلدی آنا. جی امی. اور کچھ؟ اس کے ڈرامائی انداز پر وہ ہنس دی تھی اور وہ بھی اپنی سانسیں ہموار کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی. وہ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ماتھے پر بکھیرے بال پیچھے کرتا گاڑی سے باہر نکل رہا تھا. اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں. ہما کو آتے دیکھ کر اس نے اس کے لیے ساتھ والا دروازہ کھولا تھا. ہیلو بیوٹیفل لیڈی. ایک بات بتاؤ, وہ اپنی نظریں اس پر مرکوز کرتی ہوئی بولی. تم بے وفا ہو گئے یا سب آرمی والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا. پھر پوچھا, وہ کیسے؟ مطلب ملنا تو چلو دور کی بات, تم تو جب سے گئے ہو بھول ہی گئے ہو. کبھی کوئی کال یا میسج تک کرنے کا وقت نہیں تمہارے پاس. وہ خود کو شکایت کرنے سے روک نہیں سکی تھی. اس لمحے وہ خود کو بکھرا بکھرا سا محسوس کر رہی تھی. وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا. کیوں, تم مجھے مس کرتی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا شرارت سے بولا. جی نہیں. وہ چہرے پر غصے کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی اور وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا تھا. لگ تو مجھے یہی رہا ہے. ہما کو تنگ کرنا اس کا ہمیشہ سے ہی پسندیدہ مشغلہ رہا تھا. بڑا ہی غلط لگ رہا ہے. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولی. اسے وہی چھوٹی سی ہما لگی تھی جسے وہ اپنی گڑیا کہتا تھا. وہ سر جھکا کر ہنس دیا تھا. اسے احساس تھا کہ ہما اس سے کافی اٹیچ تھی اور اچانک آرمی جوائن کرنے کے بعد وہ اسے بالکل نظر انداز کرتا رہا ہے. اچھا یہ تو بتاؤ, تم خوش ہو؟ تمہارا شوق پورا کروا دیا؟ ہاں, اب پوری زندگی یہی جتاتے رہنا. نہیں یار, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. یوں کہو کہ بات بدل رہا ہوں. وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی. اتنے پیارے بندے کے ساتھ ہوتے ہوئے ویسے ادھر ادھر دیکھنا بنتا تو نہیں ہے. وہ مسلسل اسے دوسری طرف دیکھتا ہوا بولا. جواب میں اس نے آنکھیں گھمائی تھیں اور وہ پھر ہنس دیا تھا. کفران نعمت کر رہی ہو, اور جو تم کر رہے ہو وہ. ہما کو ایک دم رونا آیا تھا. ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا, یا ہما کو کم از کم ایسا ہی لگا تھا. فی الحال تو ایک روٹھی حسینہ کو منا رہا ہوں بس. حمزہ. وہ آنسو ضبط کرتی ہوئی بولی. آئی ایم سوری ہما, یہ سب تو تمہیں آرمی میں آنے سے پہلے ہی پتا تھا نا کہ ڈیوٹی سخت ہو جاتی ہے, اور اس وقت تمہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا. وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکرائی تھی. اچھا چلو دیر ہو رہی ہے, پھر تمہاری شاپنگ بھی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد اس نے ہما کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی. اس کی مرضی کی. جب تک وہ تھک نہیں گئی تب تک اس نے بھی اف نہیں کیا تھا. شاید اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا تھا, ورنہ تو وہ جہاں کا شاپنگ الرجک. لیکن محبت کے کفارے یوں تھوڑی ادا ہوتے ہیں. اتنی جلدی تھک گئی؟ کر لو جتنی شاپنگ کرنی ہے, پھر پتہ نہیں کبھی اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ شاپنگ کرنے کا موقع ملے یا نہ. وہ ہما کے اب بس کے جواب میں بولا تھا. وہ کتنی ہی دیر اس کے لفظوں میں کھو ہی رہی تھی. اگر ایسا سچ میں ہو گیا تو پھر. وہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لیتا ہوا آگے بڑھا, لیکن اسے ساتھ چلتا نہ دیکھ کر پیچھے مڑا تھا. کیا ہوا؟ کہ تم نے ابھی مذاق کیا ہے نا؟ نہ,
ना बाबा, बिल्कुल सच कहा है, आज के बाद तो मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। वो हंसता हुआ इसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चल दिया था। क्या वो जो कह रहा था वो भी मुमकिन है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इस तरह एक हसीन रात का इख्तिताम एक शदीद खौफ से हुआ था। देखना, कल तुम सबसे प्यारी लगोगी, बिल्कुल मेरी डॉल। आखिर हर चीज़ मेरी पसंद की तो है, वो इसे घर उतारते हुए बोला था। ये हर पसंद की चीज़ में कौन कौन शामिल है? वो पूछना चाहती थी, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है। थैंक यू, वो फिर से बोला था। क्यों? पता नहीं, वो हंसते हुए बोला। वही गहरी मुस्कुराहट जो हमेशा इसके दिल की हालत को बदल दिया करती थी, लेकिन अब तो इसने इसे खोने के खौफ के अलावा कुछ महसूस ना किया था। पागल हो बिल्कुल, वो हंसते हुए बोली थी। तुमसे कम, वो गाड़ी रिवर्स करता हुआ बोला, और वो इसे दूर जाता देखती रही थी। दूर, बहुत दूर तक, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, तब तक। वो अपनी सारी कज़न्स के साथ ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी। इसके कज़न ने जिससे मोहब्बत की थी, आज इसी से इंगेजमेंट होने जा रही थी। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जो मोहब्बत की मंजिल को पा लेते हैं। बार बार इसकी हसरत भरी नज़र भाभी की तरफ उठ रही थी, जो कि सबके शौक जुमले इंजॉय कर रही थी। साथ ही साथ वो दिल में इनकी नज़र भी उतार रही थी कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। अम्मी की कॉल आ रही है, मैं बात सुनकर आती हूँ। वो बहाना बना कर उठी थी। क्या बात है हुमा, चौथी दफ़ा कॉल आ गई है, किसी ने हंसते हुए कहा। ये अब मुझे क्या पता, जाकर ही पता चलेगा। वो इसके तंज को खातिर में न लाते हुए बाहर निकल आई थी। आते ही इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया था। वो चलती हुई स्टेज पर आ गई थी। दुल्हा भाई, आज तो ज़रा बच के रहिएगा, भाभी होश उड़ाने की पूरी तैयारी करके आई हैं, इसने हंसते हुए कहा। तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, एक आध लाश तो हम भी गिरा ही देंगे, वो भी बड़े नाज से बोले थे। मोहब्बत को पा लेने की सरशारी तो यहाँ भी बराबर थी। ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, वो चैलेंज करने के अंदाज में बोली थी। जाओ हुमा, दुल्हन को ले आओ, हम रस्म शुरू करते हैं। खाला की आवाज़ पर वो स्टेज से नीचे उतरी थी और एक दफ़ा फिर पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई थी, मगर वो खाली ही लौट आई थी। वो मायूसी से ब्राइडल रूम में चली आई थी। थोड़ी ही देर में रस्म शुरू हो गई थी। वो इन दोनों की मोहब्बत को ढेरों दुआएं देती मुस्कुरा रही थी। देखा, कहा था ना मैंने, सबसे प्यारी लगोगी, वो पीछे से इसके कान के करीब झुकता हुआ बोला था, और ये आवाज़ इसकी दिल की धड़कन को बढ़ाना खूब जानती थी। क्या कहाँ थे तब से? वो नाराज़गी से कहती पलटी थी। क्यों, को मुझे ढूंढ रहा था क्या? वो हैरानगी की कमाल अदाकारी करता हुआ बोला था। जी नहीं, वो चिढ़कर बोली थी। लग तो यही रहा है। वो इसका हाथ पकड़कर हॉल से बाहर ले आया था। क्या बात है? मैं वापस जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ, कहीं फिर से नाराज़ ना हो जाओ। बड़ा एहसान है आपका जो आपको ख्याल आ गया। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ फंसाए इसकी खफगी वाले चेहरे को घूर रहा था। ऐसे भेजोगी मुझे? तो क्या फूलों के हार पहनाऊं? वो इसे सजी संवरी गुस्सा करते हुए देखकर हंस दिया था। अब अगर तुम एक और दफ़ा ऐसे बोली ना तो तुम्हें मेरी ही नज़र लग जाएगी। वो मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट पर वो अब अपनी नाराज़गी तो कुर्बान कर ही सकती थी ना। जाओ, खुदा तुम्हारी मुस्कुराहट सलामत रखे। वो भी मुस्कुरा दी थी। That's like my doll। वैसे मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कभी कभी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल लिया करो। वो इसके चेहरे पर देखते हुए बोली, जैसे सारे नक्श हिफ्ज़ कर लेना चाहती हो। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया था। अपना ख्याल रखना। फिर वो मध्यम सा बोला था। चलो अब जाओ अंदर, मुझे देर हो रही है। हाँ तो जाओ तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगी। वो कुछ देर खामोशी से इसकी शक्ल देखता रहा, फिर बड़ी अदा से बोला, मैं ना कहता था मेरे जाने के बाद कदर करोगी। कुछ ज़्यादा ही खुशफहम नहीं हो गए तुम? पागल सी। हंसता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। तुमसे कम,
اس کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ شکریہ۔ پھر گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تھا اور اسے جاتا دیکھتی رہی تھی یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جاؤ، اللہ کی امان۔ فریشرز کی نائٹ پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ ایک ہنگامہ برپا تھا۔ خوشی، کہکہے اور زندگی کی لہر تھی جو ہر طرف غالب تھی۔ یونیورسٹی کا دور ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، زندگی سے بھرپور، ہر غم، ہر فکر سے بہت دور، خود میں مگن۔ فنکشن ہال میں ارینج کیا گیا تھا۔ ہال لائٹوں میں ڈوبا ہوا تھا، اتنا جاندار اور خوبصورت لگ رہا تھا جیسا کہ ان نوجوانوں کی دائمی خوشی کے لیے دعا گو ہو۔ پارٹی کا تھیم بلیک اینڈ ریڈ تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا ہال ریڈ اینڈ بلیک روزز سے جگمگا رہا ہو۔ جنت اور فاریہ بھی بلیک ڈریس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھیں۔ مزید کاجل میں لپٹی گہری آنکھیں اور ریڈ لپسٹک انہیں اور نکھار رہی تھی۔ البتہ نور نے ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا اور اس وقت ہیر کے گیٹ اپ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔